شیرخان تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ بالو بھی فکر مند نظر آیا۔ اچانک جنگل اندھیرے میں گونج اٹھا۔ شیرخان کی دھاڑ نے پرندوں کو اڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ سارا جنگل خوف میں ڈوب گیا۔ مگر موگلی نے خوف کو دل میں جگہ نہ دی۔ اس نے جلتی ہوئی مشال کو مضبوطی سے تھاما۔ بالو اور بگھیرا اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی ہمت کو آزما سکے۔ صبح کے اجالے میں ایک کھلے میدان میں شیرخان نے موگلی کو للکارا۔ سارا جنگل چپ کر سانس روکے دیکھ رہا تھا، مگر موگلی ڈٹا رہا، مشال بلند کیے، شیرخان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ شیرخان غصے میں دھاڑتا ہوا آگے بڑھتا، لیکن موگلی نے سرخ شعلے کو بلند کر دیا۔ آگ کی لپٹوں میں شیرخان کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ یہ جنگل کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ موگلی مشال کے ساتھ فخر سے کھڑا رہا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور جنگل نے ایک نئی صبح کا استقبال کیا۔ جانور آہستہ آہستہ اپنی پناہ گاہوں سے باہر نکل آئے۔ بالو نے خوشی سے موگلی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ بگھیرا فخر سے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاتھی، ہرن، بندر سب خوشی میں جھوم اٹھے۔ جنگل کا بیٹا جیت گیا تھا۔ آخری لمحے میں موگلی مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بالو اور بگھیرا کھڑے تھے۔ سارا جنگل جان گیا کہ یہ بچہ صرف انسان نہیں بلکہ جنگل کا بیٹا ہے، اور آج اس نے خوف کو شکست دے کر آزادی حاصل کر لی تھی۔ شہر کے پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں ایک بوسیدہ گھر میں رفیق اپنی بیوی شہناز اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ کمرے کی چھت پر بارش کے قطرے ٹپ ٹپ کر گرتے اور مٹی کی خوشبو میں غربت کا دکھ چھپا ہوتا۔ رفیق دن بھر مزدوری کرتا، لیکن گزارا نہ ہوتا۔ ایک دن رفیق نے کہا، شہناز، یوں مزدوری سے کچھ نہیں بننے والا، سوچ رہا ہوں ٹھیلا لگا لوں، چاٹ اور سموسے بیچوں۔ شہناز نے حیرانی سے پوچھا، لیکن سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ رفیق نے آہ بھری، چاہے ادھار مانگنا پڑے، لیکن بچوں کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ رفیق نے جان پہچان کے ایک دکاندار سے تھوڑے پیسے ادھار لیے اور پرانا سا ٹھیلا خرید لیا۔ پہلے دن ہی گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو گیا۔ گاہک آہستہ آہستہ آنے لگے۔ بچوں نے پہلی بار ہنسی خوشی پیٹ بھر کے کھایا، لیکن ساتھ ہی وہاں پرانے چاٹ والے کریم کی دکان تھی۔ وہ طنزیہ مسکرایا، یہ دھندا سب کے بس کی بات نہیں، کل کو یہ ٹھیلا اٹھا کر بھاگتے نظر آؤ گے۔ رفیق خاموش رہا، لیکن دل پر چوٹ لگی۔ چند دن بعد ایک بڑی بارش ہوئی۔ گلی میں پانی بھر گیا، ٹھیلا بھیگ گیا اور کھانے کا سارا سامان ضائع ہو گیا۔ رفیق ٹوٹ گیا۔ اس نے ہاتھوں میں سر رکھ لیا، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اسی دوران پولیس والے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پرمیشن کے بغیر ٹھیلا نہیں لگ سکتا، جرمانہ دو۔ رفیق نے منت کی، صاحب گھر میں بچے بھوکے ہیں، رحم کریں، لیکن انہوں نے پیسے اینٹھ لیے۔ اگلے دن شہناز نے خود کچن میں ہاتھ ڈالا، اپنے ذائقے سے چاٹ اور سموسے تیار کیے۔ جب شام کو ٹھیلے پر گاہک آئے اور کھایا تو سب حیران رہ گئے۔ باجی، یہ ذائقہ تو کمال ہے، پہلے کبھی نہیں کھایا۔ کریم کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے سازش شروع کر دی، کبھی پولیس کو کہتا یہ لوگ غیر قانونی ہیں، ایک رات واقعی کچھ لڑکے آئے اور سامان بکھیر دیا۔ رفیق غصے سے کمکپاتے ہوئے کھڑا ہوا، لیکن شہناز نے روک لیا، لڑائی سے کچھ حاصل نہیں، ہمارا ہتھیار صرف محنت ہے۔ دوسرے دن جب گاہکوں کو پتہ چلا کہ ٹھیلا توڑ دیا گیا ہے تو سب نے مل کر رفیق کا ساتھ دیا۔ محلے کی ایک خلا نے کہا، ہمت نہ ہارنا۔ کسی نے برتن دیے، کسی نے آٹا، سب کے تعاون سے دوبارہ ٹھیلا کھڑا ہو گیا۔ اب رفیق اور شہناز دونوں دن رات محنت کرنے لگے۔ گاہک اور بڑھ گئے، شہرت پھیل گئی، اور رفتہ رفتہ اتنی آمدنی ہونے لگی کہ رفیق نے چھوٹا سا ریسٹورانٹ بنا لیا۔ اب بارش آئے یا دھوپ وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ کریم کونے میں کھڑا شرمندہ سا دیکھ رہا تھا۔ رفیق نے سب کے سامنے کہا، یہ کامیابی میری بیوی شہناز کے حوصلے اور آپ سب کے پیار سے ممکن ہوئی ہے۔ گلی کے بچے تالیاں بجا کر بولے، یہ ہے اصل محنت کی کمائی۔